سیریز بچپنا کا چھٹا حصہ حاضر ہے۔ سلیقے کا فقدان۔ معاشرے کے ڈھیر سارے مسائل کا حل صاف اور واضح طور پر ان گنت افراد کو صرف تعدد ازواج کا رواج ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دور کے حضرات کی اکثریت کو تو فقط ایک بیوی کا قوام بننے کا سلیقہ نہیں، اپنی ذات اور اولاد کی تربیت کا ہوش نہیں۔ قوام جسے اتنا بڑا ذمہ سونپا گیا ہے، اسے فیملی کو وقت دینا درکنار، نماز کا ٹائم تک مینیج کرنا نہیں آتا، بجٹ مینیج نہیں کر پاتا، سست ہے، مایوس ہے، کم فہم ہے، اپنے جذبات، الفاظ، حالات کچھ بھی تو مینیج کرنے کا ڈھنگ نہیں، اسکلز موجود نہیں، البتہ ایک ہتھیار ہے غصہ، اسی سے سب مینیج کر لینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ ایک اوزار ہے طلاق کا، تو اسی کلہاڑی کو چلانے کی دھمکی سے گھر گرہستی کو مینیج کرنے کی ناکام صحیح کرتا ہے۔ جو سمجھدار حضرات ہیں ان میں بھی کثیر تعداد ان کی ہے جن کا بچپنا انہیں ہر طرح سے لاتعلق اپنی کھال میں مست رکھتا ہے، حالانکہ اپنے اپنے سوشل سرکل میں یہ ذرا سی محنت کریں اچھے قوام بنانے پر تو کلچر کی بیڑیوں میں جکڑی قوم کی نسلیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ ایک اور آپشن بھی ہے، سادہ سا فارمولہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے مردوں کی تعدد ازواج کی صورت میں، مگر یہ آپشن اس مفلوج معاشرے میں بغیر تربیت کے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ثواب کے بجائے انتہائی گناہ کا باعث بھی۔ ہوا یہ کہ بہت سے افراد نے محسوس کیا کہ معاشرتی خرابیوں کا حل مرد کی مزید شادی میں ہے، اور یہ فیل ہو گیا۔ کیوں؟ یہ بھی سادہ سا جواب ہے کہ ہمارے دفاتر کا حال دیکھ لیجئے، میرٹ پر لوگ نہیں آتے بلکہ سفارش پر بھرتی ہوتے ہیں، یا تعلیم ہوتی ہے تربیت نہیں، تو پہلے ارد گرد دفتر والوں کے لیے یہ وبال بنتے ہیں، پھر دفتر کے وصال کا باعث۔ جواب جاننے کے لیے صرف ایک گھر کے کچن کو دیکھ لیں، اگر خرچ دینے والا ہاتھ روک لے تو سودا سلف کیسے آئے گا؟ اگر سودا لانے والا بیکار یا ضرورت سے الگ سودا لے آئے تو کیا بنے گا؟ اگر پکانے والا فرد سست، لاپرواہ ہو، پکانے سے ناواقف ہو تو اچھے سے اچھے سودے کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ فرد تنہا کچھ نہیں، ایک دسترخوان پر مناسب غذا پہنچنے کے پیچھے بہترین ٹیم ورک درکار ہوتا ہے۔ تو ہندو مت سے ماری گئی مت والے معاشرے میں اسلامی طرز معاشرت کا جہاز اڑانے سے قبل جہاز کے پائلٹ کو صرف شوق، خواہش، طلب یا رسد کی بنیاد پر جہاز اڑانے پر آمادہ کرنے سے کئی جانوں کے نقصان کا اندیشہ ہے، جو جہاز میں موجود ہوں یا جن پر جہاز گر پڑے۔ ایک پائلٹ کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ صحت مند ہے، بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات میں کسی حد تک حواس قائم رکھ کر دانش مندانہ فیصلے کرنے کے قابل ہے۔ آیا اسے فضائی راستوں کا علم ہے؟ اڑان اچھی بھر کر کسی ایئر پاکٹ سے گھبرا کر ہائی چیکر سے مغلوب ہو کر ہاتھ پیر تو نہیں چھوڑ دے گا؟ جہاز کا کپتان عملے کو پنچنگ بیگ تو نہیں بنا لے گا؟ جہاز کو اتارنا مقصود ہو تو زمین پر پٹخ تو نہ دے گا؟ اور افسوسناک بات یہ کہ واحد پیراشوٹ موجود ہونے پر خود استعمال کر کے سارے نتائج سے بری ذمہ تو نہیں ہو جائے گا۔ مزید بات کرنے کے بجائے چلتے ہیں کچھ کیس اسٹڈیز کی طرف۔ 20 سال قبل ایک صاحب اپنے ٹین ایج کے بیٹوں کے لیے اوپر کے پورشن کو بہت اچھا سا بنوانا شروع کرتے ہیں کہ پلک جھپکتے دن گزریں گے، بہویں یہیں رہیں گی۔ اچانک سے بیگم پر بجلی گرتی ہے کہ شوہر نے ہی دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری خاتون 6 بچوں کی والدہ محترمہ اب مجرمہ بن چکی تھیں، ظالم، غاصب، اور پھر اتنا ہی ادھم مچا جیسا ہم سب کے علم میں ہے۔ دھمکیاں، فریادیں، لابینگ، ایموشنل بلیک میلنگ، سب ہی ایئر ٹربولنس کو یہ بھائی پائلٹ جھیل گئے۔ سخت پریشر کے باوجود ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر کسی بھی بیگم کو طلاق نہیں دی۔ وقت گزرا، حالات بہتر ہوتے، صلح ہو گئی۔ پھر وقت گزرا، پہلی بیگم حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے اس وقت کوچ کر گئیں جب پائلٹ بھائی کی عمر ایسی تھی کہ اس وقت ان کے بچے ان کے لیے دوسرا ساتھی تلاش نہیں کر سکتے تھے، اور کوئی خاتون بھی ان سے رشتہ نہ کرتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وقت کے فیصلے کی لاج رکھی تو آج سارے بچے ملا کر اور سب کے گرینڈ کڈس کے ساتھ زندگی قابل رشک ہے ماشاءاللہ۔ اگلے کیس میں شوہر سوچتا ہے پہلی سے جھگڑوں کے سبب ہی تو دوسری کی تلاش ہے، پہلی والی کو آزاد کیے بغیر لوگ لڑکی نہیں دیتے، حالانکہ پہلی بیگم کی طرف سے تقاضا نہیں کیا گیا تھا۔
مگر صبر سے کچھ وقت تک بات اٹھا رکھنے کو شیطان نے گناہ بنا دیا کہ اول رشتہ نہ ہوگا دوم عدل نہیں ہوگا، جبکہ اس وقت حکمت یہ ہونی چاہیے تھی کہ طلاق کے معاملات جو ہیں وہ کچے پھل کی مانند پیٹی میں بند کر دیے جاتے، تنازعات کا کڑوا کھٹا پھل پک جاتا اور از خود صبر کے شیریں پھل میں بدل جاتا۔ بھلا کسے خبر تھی کہ اب مزید اولاد کی نعمت نہیں ملے گی، اور جو پہلے تھی ان کے دلوں میں محبت کے بیج پنپ نہیں پائیں گے۔ بغیر تربیت کے اگر صرف ہتھیار خرید لیے جائیں تو ان سے نہ حفاظت ہو سکتی ہے نہ جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ صرف تعلیم کافی نہیں ہوتی، تربیت لازم ہے، مگر ہمارے ہاں نایاب و عنقا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ صرف پائلٹ کے بچپنے کا نہیں بلکہ کو پائلٹ یعنی پہلی بیگم کے بچپنے کا بھی ہے، اور ترا یہ کہ خود کو بہت زیادہ دانشمند اور دور اندیش سمجھتی ہیں۔ ہندو مت سے ماری ہوئی مت میں ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی طور پر بیمار سے بیمار خاتون بھی کم ہی اپنے شوہر میں شراکت داری کے بارے میں تصور کر پاتی ہیں، جو چاہے کہ تندرست خاتون یہ سوچ سکیں کہ بعد از مرگ اپنے ساتھی کے لیے ایک خیر خواہ کے ساتھ کا انمول تحفہ دے جائیں۔ زیادہ تر کا مسئلہ تلخ اور سخت ماضی ہوتا ہے، وہ اب ہر سکون کو اپنا حق سمجھتی ہیں۔ کس طرح شیطان کے مہرے بنے ہوئے لوگ کہ ضرورت کے تحت کوئی شادی کرنے کی بات کرے تو کرنے نہیں دیتے، اور چھپ کر لیں تو پنپنے نہیں دیتے، جبکہ پائلٹ بھائی شادی پر تیار لیکن پریشر لینے بالکل تیار نہیں۔ یاد رکھیں، مزید شادی کا مقصد اگر اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے تو جنت کے کھانوں کی سادی ترکیب یہ ہے کہ وہاں پکا پکایا ملے گا تو صحیح، مگر ادھر دنیا میں بندہ خود پریشر کوکر میں پکے گا، خواہ کوکر کی سیٹی بجتی رہے خواہ بندے کی سٹی گم ہوتی رہے۔ سلام ہے ان خواتین کو جو ایسے معاشرے میں بھی اتنا بڑا رزق اللہ پر کامل توکل کے ساتھ لیتی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ آج ان کے ساتھی کو ان کے علاوہ مزید حلال تعلق کی ضرورت ہے، جو جانتی ہیں کہ شادی شدہ اگر زنا کا مرتکب ہو تو اس کی اسلامی سزا کیا ہے، اگر ملک میں رائج نہ بھی ہو تو اللہ کے ہاں متبادل سزائیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی ناراضگی۔ دو باتیں ہیں تو تلخ، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مردوں کا ایمان زندہ ہو کہ اسکرین پر موجود رنگین تفریح بھی زنا کے جرم میں کم از کم یا بہت زیادہ داخل ہو جاتی ہے، تو اور یہ کہ باقاعدہ حرام تعلق پر اسلامی سزا پر عمل درآمد ہوگا تو تعدد ازواج کے تمام تر مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ پہلی بیویاں بھی سہاگ بچانے کی خاطر سمجھداری کا ثبوت دیں گی انشاءاللہ۔